اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر۔ سورۃ القمر سے لے کر سورۃ واقعہ تک یہ قرآن کریم کے چوتھے حصے کا چھٹا باب ہے اور یہ 3 سورتوں پر مشتمل ہے۔ یہ 3 سورتیں ایک مضمون پر چلتی ہے، نفی شرک فی البرکت۔ سورۃ قمر میں اس بات کا اعلان ہے کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک خاص اندازے کے ساتھ، خالق میں ہوں۔ سورۃ رحمان میں پھر اعلان ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام۔ جیسے خالق اللہ ہے تو ہر چیز کے اندر برکت پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو سورۃ الواقعہ میں پھر اعلان ہے فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھو جو عظیم ہے، ہر نقص ہر عیب سے اس کی پاکی کا اعلان کرو۔ سورۃ القمر مکی ہے، سورۃ طلاق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 37 نمبر سورت ہے۔ یہ سورت ایک نام سے موسوم ہے، القمر، قمر کے معنی چاند۔ چونکہ یہ مبارک سورت اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور مشرکین کی تکذیب اس کے گرد گھوم رہی ہے اور اس سے بحث کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان، مشرکین کی تکذیب کا بیان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا اس وقت کے سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑے معجزے سے کی، جس کا مطالبہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور چیلنج کیا تھا، اور وہ نشانی ہے انشقاق القمر، چاند کا پڑ جانا۔ تو اس لیے سورت کا نام القمر ہے۔ سورت کا ربط پہلے سورت کے ساتھ کئی طریقوں سے ہے۔ نمبر 1، پہلی سورت میں مشرکین کے لیے زجر بیان ہوا تھا، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ اس صورت میں تخویب اخروی بیان ہوتی ہے۔ نمبر 2، پہلی صورت میں عقائد کے بارے میں مشرکین کی اتباع الہوا کا بیان ہوا تھا کہ مشرکین کا جو عقیدہ ہے وہ خواہش پرستی پر مبنی ہے اور ظن اور خواہش کے اتباع پر اس کی بنیاد ہے۔ تو اس صورت میں معجزے کے انکار میں بھی ان کی خواہش پرستی بیان ہوتی ہے کہ اس معجزے کا انکار بھی ان کی خواہش ہے۔ نمبر 3، پہلی صورت میں تکذیب کرنے والی اقوام کا تذکرہ اجمالاً ہوا تھا، اس صورت میں اس کی تفصیل ہے۔ نمبر 4، پہلی صورت میں یہ بیان ہوا تھا ازفت الازفہ، قریب آنے والی قریب ہو گئی، اس صورت میں ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ سورت کا بنیادی مضمون تخویب اخروی، قرب قیامت کے اعلان سے۔ یہ آیت نمبر 1 میں بیان ہوا اقتربت الساعة وانشق القمر۔ تکذیب دنیاوی عذاب کا سبب ہے، جیسے اقوام مکذبہ سابقہ پر عذاب آیا۔ تو سورت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اقوام مکذبہ پر سابقہ پر دنیاوی عذاب آیا تکذیب کی وجہ سے۔ اس طرح سورت میں رد شرک فی الدعاء پر آیت نمبر 10 میں شرک فی البرکات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ رکھا اور
کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح ہر چیز میں اندازہ رکھے۔ انا خلقنا کل شیء بقدر، آیت نمبر 49۔ سورت کے امتیازات اور خصائص۔ سورت میں یہ جملہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ 4 مرتبہ آیا ہے۔ نمبر 2، سورت میں تفصیل کے ساتھ قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، سورت میں 5 ایسی قوموں کا بیان ہے کہ تکذیب کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ نمبر 4، اس میں ایک سچے غیبی خبر دی گئی اور اسی طرح واقعہ بھی ہو گئی۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عن قریب مشرکین کی ان جماعتوں کو شکست دی جائے گی اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ تو جنگ بدر میں اس خبر کی تصدیق ہو گئی، اسی طرح ہو گیا۔ نمبر 5، اس میں انشقاق قمر کا معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ قمر کے فوائد و لطائف کا بیان۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ قمر اور سورۃ قاف کو عید الاضحیٰ، عید الفطر کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔ سورت کی ابتدا آیات ربانیہ سے، ربانی نشانیوں سے اور ڈرانے سے ہوئی ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4۔ سورت کا اختتام اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کے عاقبت اور انجام کے بیان پر ہوا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آیت نمبر 51۔ اس میں اللہ تعالیٰ بندے کو ڈراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ حساس ہو جائے اور اللہ کے اوامر اور اللہ کی آیتوں کو ہلکا نہ لے۔ اس لیے سورت کا بنیادی محور اللہ کی سنت ان لوگوں میں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی اور معجزات کی تکذیب کی، اس میں اللہ کی سنت کیا رہی ہے کہ اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ سورت کی موضوعات یہ ہے، ایک ہی موضوع ہے سورت کا، وہ یہ ہے کہ یہ مکمل سورت سابقہ تکذیب کرنے والے اقوام کے نمونے پیش کر رہی ہے کہ ان کا انجام کیسے ہوا، اور ان نشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو تنبیہ کرتے ہیں جو گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ وہ بندوں کے افعال میں سے ہر چیز سے باخبر ہے اور اس نے احاطہ کیا ہے اس کا۔ سورت میں ہر قصے کا اختتام اس آیت پر ہوتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ اس وجہ سے کہ قرآن کریم علی الاطلاق سب سے بڑی نشانی ہے، سب سے بڑا وہ معجزہ ہے جو معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو دیا گیا ہے، تو ان سب سے بڑھ کر قرآن کریم آپ کا بڑا معجزہ ہے اور بڑی نشانی ہے۔
مکمل صورت مشرکین کی تکذیب بیان کرتی ہے، ان کا انجام، اور تصدیق کرنے والے مومنوں کا انجام صرف ایک آیت میں، صورت کے آخر میں، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں صورت میں ہے 10 نمبر آیت میں، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کا سب سے مضبوط اسلحہ وہ دعا ہے۔ دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے، انسان اپنی احتیاج اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی اللہ سے مستغنی نہیں ہے، نہ کمزوری کی حالت میں نہ طاقت کی حالت میں۔ شق قمر کا معجزہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف فرما تھے، وہاں کچھ مشرکین بھی تھے، انہوں نے آپ سے ایک نشانی کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا اوپر دیکھو، آسمان کی طرف انہوں نے دیکھا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے آیا، نیچے کی طرف آیا۔ بخاری کتاب التفسیر نے کئی احادیث کو نقل کیا ہے اس بارے میں۔ مشرکین نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے چاند پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ وہاں پر ایک شخص موجود تھا، اس نے کہا چلو، مشرکین نے کہا کہ یا چاند پر جادو ہوا یا ہمارے آنکھوں پر جادو ہوا، نظر بندی ہو گئی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ چلو آس پاس کے لوگوں سے پوچھ لو کہ جو یہاں موجود نہیں تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس طرح ہوا ہے۔ معجزات کے منکرین کئی اعتراضات کرتے ہیں یہاں پر، کہتے ہیں کہ اقتربت الساعہ وانشق القمر، یہ تو ماضی کی صیغے مستعمل ہو گئے، تو کہ قیامت قریب آ گئی، چاند پٹ گیا، تو ماضی مستقبل کی معنی میں لیا جاتا ہے، جیسے کہ قیامت نہیں آئی تو چاند بھی نہیں پٹا، تو معنی یہ ہے کہ قیامت بھی قریب آ رہی ہے اور قرب قیامت میں چاند بھی پڑ جائے گا، ابھی نہیں ہوا۔ حالانکہ ان کی یہ بات غلط ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ چاند کے پٹنے میں اور قیامت میں ایک جوڑ ہے۔ چاند پڑ گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت قریب آ گئی۔ ماضی کی صیغے قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی استعمال ہو گئے، اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انکدرت و اذا السماء فطرت۔ وہاں کافروں نے کبھی اس کو جادو قرار نہیں دیا، یہاں کافروں کا جادو قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حسی طور پر یہ معجزہ واقعہ ہوا، اس لیے تو انہوں نے انکار کیا۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ پھر چاہیے یہ تھا کہ ایک بہت بڑی جماعت اس کو دیکھتی، گواہی دیتی۔ جواب، یہ تو رات کا واقعہ ہے، اور ویسے آدھی دنیا میں سورج نکلا ہوا تھا، اور پھر اس کا اعلان کہاں پر ہوا تھا کہ چاند پٹے گا اور پہلے سے تم تیار رہو، اس کو دیکھو، جیسے کہ سورج گرہن کا اعلان ہوتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پھر بھی بہت سارے لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ تو رات کا وقت تھا اور لوگ سو رہے تھے یا لوگ اس سے غافل تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر کہتے ہیں جی تاریخ میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، تو جواب وہی ہے کہ جب دے گا نہیں تو تاریخ کیا لکھے، لیکن پھر بھی تاریخ اس سے خالی نہیں ہے۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ مالبار کا مہاراجا وہ اس وقت جاگ رہا تھا، اس نے یہ معجزہ دیکھا اور یہی اس کے اسلام لانے کا سبب بنا تھا۔